بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 ہے، انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے مومنین مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دے دیا۔ مسلمان جس کے متعلق نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کجسد واحد، مسلمان سارے ایک جسم کی طرح ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا چبھ جائے تو اس کانٹے کی تکلیف پورا جسم، پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مومنین کی مثال ہے کہ جب کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سب مسلمانوں کو اس کی تکلیف پہنچنی چاہیے کہ ہمارے فلاں بھائی کو، فلاں مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے۔ اگر اس دور حاضر کی بات کی جائے تو اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، بلکہ ہم خود کسی مسلمان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا دوسرا بھائی محفوظ رہے، لیکن اس دور کے اندر ہماری زبان، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے مسلمان بھائی ہم خود تکلیف دینے والے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق کو ذکر کیا گیا۔ پہلا، جب بھی ملے آپس میں سلام کریں۔ دوسرے نمبر پر جب دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تیسرے نمبر پر جب چھینک لے اس کا جواب دے۔ چوتھے نمبر پر جب کوئی نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو قبول کرے، اور 5ویں نمبر پر جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جائے، اور چھٹا اور اس دنیا میں مسلمان پر آخری حقوق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ کو ادا کیا جائے۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ عام 3 سے لفظ ہیں۔ اخوہ عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، انما بے شک، المؤمنون مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، آسان سے لفظ ہے۔ اگر ان کی تفسیر اور ترجمے کے علاوہ ہٹ کے اس کی تفسیر میں، اس کی گہرائی میں جایا جائے تو اگر 1400 سال پیچھے مدینے کے وہ حالات کو یاد کریں جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، مہاجر صحابہ نے اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، اپنے اہل خانہ کو چھوڑا، جو مسلمان تھے وہ ساتھ آ گئے، جو کفار کے ساتھ سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، وہ ہر چیز چھوڑ کر مدینے آ گئے۔ بہت بڑی قربانی ہے، آج کے دور میں ایسی قربانی کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر اس سے بڑی قربانی جو ہے وہ مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کو قائم کیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ذکر کرنا چاہوں گا، جن صحابی کا ان کو بھائی بنایا گیا، ان کی 2 شادیاں تھیں، 2 بیویاں تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبد الرحمن عوف کو بھائی بنایا تو یہ صحابی رسول کہنے لگے، عبد الرحمن بن عوف، یہ میری 4 دیواری ہے، میری 2 بیویاں ہیں، دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اسے تو نکاح کر لے، یہ آدھی جائیداد تیری، آدھی جائیداد میری۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہم اس زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے ناراض ہیں۔ اور اس آیت کے اندر آخر میں اللہ رب العالمین نے الفاظ بیان فرمائے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل کا قصہ ذکر کرنا چاہوں گا، وہ اپنے شاگردوں سے جب حدیث کا سبق پڑھاتے تو اپنے شاگردوں سے پوچھا کرتے، تم میں سے کوئی ایسا شخص موجود تو نہیں، کوئی ایسا بچہ موجود تو نہیں جو اپنے بھائی سے ناراض ہو، کوئی ایسا موجود تو نہیں جو اپنی بہن سے ناراض ہو، کوئی ایسا موجود نہیں جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہے۔ جو اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا صلہ رحمی کو توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین توڑ دیتے ہیں، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں سے اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے والدین سے ناراض ہے، وہ میری مجلس سے اٹھ جائے، لعلکم ترحمون، کیونکہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، اس پر اللہ کی رحمت کو نازل نہیں کیا جاتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات کر رہا تھا کہ جب یہ کہا گیا کہ یہ 2 بیویاں ہیں، جو اچھی لگتی اس کو میں طلاق دیتا ہوں، تم ان سے نکاح کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف چاہتے آدھی جائیداد مل سکتی تھی، بیوی مل سکتی تھی، لیکن نہیں، اپنے بھائی سے ایک بات کہی کہ مجھے منڈی کا راستہ دکھلا دو، میں مزدوری کروں گا، محنت کروں گا، خود کمائی کروں گا۔ اور منڈی کے اندر گئے، محنت مزدوری کی، اللہ رب العالمین نے رزق دیا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو ان کی قمیض پر زردی کا ایک داغ نظر آیا۔ عرب کے اندر جب کوئی نوجوان شادی کرتا تو اس کی نشانی یہ ہوا کرتی کہ اس کے لباس پر خوشبو کا، زردی کا نشان نظر آتا۔ عبد الرحمن بن عوف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبد الرحمن، کیا تم نے شادی کر لی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے، جی بالکل۔ بات عرض کر رہا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ، اخوت اور بھائی چارہ۔ ہمارے درمیان کتنے ایسے ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں کہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے ہم اپنے بہنوں بھائیوں کو ناراض کر دیتے ہیں، چند روپے پیسوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کو، سکے بہن بھائیوں کو ناراض کر دیتے ہیں، والدین کے ساتھ اختلاف کر لیتے ہیں، نہیں جی فلاں بیٹے کو زیادہ دیا، مجھے کم دیا۔ اسی طرح اگر جائیداد سے نکلتے ہیں، ہم بڑے ہوتے ہیں، ہماری اولاد بڑی ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں لڑائی کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں کی وجہ سے۔ اگر بہن نے رشتہ پوچھ لیا، اسی بات اگر رشتہ ہو گیا ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا اسی بات پر اختلاف، بہن بھائی ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی بہن بھائی اگر بچپن میں دیکھا جائے تو ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے، جان قربان کرنے والے، جیسے ہی بڑے ہوئے عقل، سمجھ اور شعور اللہ پاک نے عطا کر دیا، اس وقت ہم نے اپنی زندگی کو اختلاف کے اندر ڈال دیا۔ اور اللہ رب العالمین اس آیت میں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اختلاف کے بعد یہ بھائی نہیں رہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہ بھائی ہی رہیں گے لیکن ان کے درمیان صلح کرنی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کس بات پر؟ جو بات میں نے کل عرض کی تھی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو صلح کروانی ہے وہ عدل اور انصاف پر ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دوستوں، یاروں کو، بہنوں، بھائیوں کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، اور اللہ کی رحمت ہر انسان اس کائنات میں چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحمت کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو شراب پینے والا ہے،
اور تیسرے نمبر پر والدین کا نافرمان ہے، جس کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ جو شخص والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، والدین کی رضا میں نہیں شامل ہوتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب و رضا الوالدین، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں شامل ہے، وسخط اللہ سخط الوالدین، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی تعلق بنانا ہے، کیونکہ آج کا جو یہ دور میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور، ہر شخص اپنے موبائل میں، اپنے انٹرنیٹ میں اپنی زندگی میں مگن ہے، اسے کوئی نہیں پتہ میرا بھائی کیا ہے، بہن کیا ہے، کیا رشتہ داریاں ہیں۔ ان رشتہ داریوں کو جوڑیں گے جب، اسی وقت اللہ رب العالمین ہم پر رحمت فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔